24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن دوسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 10 پر ہے۔ عنوان ہے زمینی وسائل کی حفاظت۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ شناخت کر سکیں کہ انسان پانی کس طرح ضائع کرتا ہے، جان سکیں کہ پانی کے ضائع ہونے سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے، پانی کے ضیاع کو روکنے کے طریقے بتا سکیں، سمجھ سکیں کہ جنگلات انسان کے لیے کیوں ضروری ہیں، شناخت کر سکیں کہ انسانی سرگرمیوں جیسے کہ جنگلات کے کٹاؤ سے زمین کو کیسے نقصان پہنچ رہا ہے، اور تجویز دے سکیں کن طریقوں سے جنگلات کے کٹاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ بچوں کو بات کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ محترم ٹیچر، چونکہ عنوان زمینی وسائل کی حفاظت ہے، اس کے لیے آپ جو تمہید اٹھائیں گے اسے اس سوال سے شروع کریں، اور جیسے کہ لکھا ہے کہ بچوں سے درج ذیل سوالات پوچھیں۔ ہماری زمین پر خشکی زیادہ ہے یا پانی؟ اس سے پہلے بات یقیناً ہو چکی ہوگی بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ زمین میں 2/3 پانی ہے اور باقی خشکی ہے، لیکن اگر بچے اس سوال کا جواب نہ دے پائیں تو آپ کے پاس نقشہ موجود ہو جو دیوار پہ لٹکاتے ہیں، دنیا کا نقشہ، تو آپ انہیں دور سے ہی ایک نظر دکھائیں کہ بھئی اس رنگ میں پانی ہے اور یہ خشکی ہے۔ جو ممالک ہیں ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ زمین پر خشکی زیادہ ہے یا پانی، ورنہ آپ زبانی انہیں بتا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ سمندری پانی ہم استعمال نہیں کر سکتے، ہمارے استعمال کے لیے پانی کہاں کہاں سے آتا ہے؟ یہ بچے اندازہ لگائیں گے، جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور انہیں آپ ظاہرہ یہ بتا چکے ہوں گے کہ پانی اگر زمین پوری میں زیادہ ہے اور وہ 2/3 سے، یعنی اگر 3 حصے کر لیے جائیں زمین کے تو 2 حصوں کے برابر پانی ہے اور 1 حصے کے برابر خشکی ہے، اور اتنا اگر پانی زمین پر ہے تو وہ پیا کیوں نہیں جا سکتا؟ پھر ہم کیوں اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ پانی کی کمی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ؟ آپ پھر انہیں بتائیں گے کہ یہ ہمارے استعمال کے لیے پانی آتا کہاں کہاں سے ہے۔ گلیشیئر ہیں جو پگھل کر پانی بنتے ہیں، بارش ہوتی ہے، پھر دریاؤں کا پانی ہے، اور زیر زمین پانی ہے جو ہم موٹروں کے ذریعے نکالتے ہیں اور یہ پیتے ہیں۔ پھر اگلا سوال ہے کہ پانی زمینی وسائل میں شامل ہے، پانی کے علاوہ اور کون سی چیز سب سے زیادہ ضروری ہے؟ آپ بچوں سے پوچھیں گے کہ پانی تو ہو گیا ضروری، وہ تو ہماری زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر جاندار زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اس کے علاوہ زمین پر جو چیزیں ہیں ان میں پانی کے علاوہ اور کون سی چیز سب سے زیادہ ضروری ہے؟ اگر بچے پہنچ پائیں تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ خود بتا دیجیے گا کہ یہ پودے ہیں، جنگلات ہیں۔ پودوں سے مراد آپ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ صرف چھوٹے پودے نہیں ہوتے بلکہ درخت جو ہوتے ہیں انہیں بھی پودے کہا جاتا ہے۔ آپ بچوں کو بتائیں کہ ان کا اگلا باب زمینی وسائل کی حفاظت پر ہے، جس میں وہ پانی اور جنگلات کی حفاظت کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ بچوں اس باب میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں پانی کا ضیاع اور اس کو روکنے کے طریقے، کہ پانی ضائع کس کس طرح ہوتا ہے اور اس کو ضائع ہونے سے
روکا کس کس طریقے سے جا سکتا ہے۔ پھر آپ انہیں بتائیں گے کہ آپ جنگلات کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر یہ بھی پڑھیں گے کہ جنگلات کا جو کٹاؤ ہوتا ہے، کاٹے جاتے ہیں جنگل، روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے، اسے روکا کیسے جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی طرف۔ وسائل لکھا نہیں ہے اسکرین پہ آپ کے سامنے، مگر آپ بتائیں گے بچوں کو کہ یہ لفظ وسیلہ کی جمع ہے اور وسیلہ کے معنی ہے ذریعہ۔ تو وسائل کے معنی وہ چیزیں ہیں جنہیں استعمال کر کے آمدنی بڑھائی جا سکے۔ ریسورسز۔ آفات، آفت کی جمع ہے، معنی ہے مصیبتیں۔ کٹاؤ، کاٹنے کا عمل، یعنی اگر ہم درخت کاٹ رہے ہیں تو ان کے کاٹنے کے اس کام کو یا اس عمل کو ہم کٹاؤ کہیں گے۔ ضیاع، ضائع ہونا۔ جزو، حصہ، اور اس کی جمع آپ بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ اجزاء ہوتی ہے۔ سیراب کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا محترم ٹیچر کہ میں آپ سے یہ گزارش کر چکا ہوں ایک سے زیادہ مرتبہ کہ یہ واقفیت عامہ کا مضمون چونکہ اردو میں ہے، تو اردو جہاں جہاں آپ کو موقع ملے آپ بچوں کی اردو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اب یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے اس لحاظ سے، سیراب، یہ سیراب ہے اصل میں۔ سیر کہتے ہیں تسلی کر لینے، کمی پوری کر دینے، اور آب کے معنی ہے پانی۔ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ سیر کا لفظ ایک تو سیر کلو کا کے لیے، کلو گرام کے لیے استعمال ہونے والا پرانا لفظ ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہوتا، لیکن سیر کے دوسرے معنی یہ ہیں، جیسے مثال آپ دے کر بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ جب آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں تو کہتے ہیں میں سیر ہو چکا ہوں، میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، یعنی پورا ہو گیا، بھر گیا۔ تو آپ پانی، تو سیراب کے معنی ہوئے پانی سے بھرا ہوا۔ آلودہ، گندا، نقصان دہ چیزوں سے بھرا ہوا۔ آلودگی اس سے آپ بتائیے گا، اور کوئی حرج نہیں کہ آپ انہیں لفظ پولوشن بھی بتا دیں آلودگی کے لیے، اور پولیوٹڈ آلودہ کے لیے۔ میسر آنا، مل جانا۔ نکاس، نکاس کے معنی اخراج یا باہر نکالنے کے ہیں۔ ڈرینیج، اس کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سیویج، جیسے ہم استعمال کرتے ہیں گھروں سے، جیسے گٹروں کے ذریعے پانی باہر جاتا ہے تو وہ نکاس کا نظام ہے، ڈرینیج سسٹم جس کو کہتے ہیں۔ براہ راست، بغیر کسی چیز کی مدد کے، بلکہ ہو سکتا ہے بچے اس کو بہتر سمجھ جائیں اگر آپ لفظ استعمال کریں ڈائریکٹلی۔ گھنے، محترم ٹیچر یاد ہوگا آپ کو، میں نے آپ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ دو باتیں میں آپ سے گزارش کروں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ جو میں معنی دیتا ہوں الفاظ کے اس ٹیوٹوریلز میں، اور وہ الفاظ لکھتا ہوں کہ یہ معنی کے طور پر یہ الفاظ استعمال ہوں گے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو ان الفاظ کے معنی نہیں آتے۔ میں اس لیے خاص طور پر یہ وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ معنی تو آپ کو آتے ہوتے ہیں، لیکن مشکل بعض اوقات ٹیچرز کو یہ پیش آ سکتی ہے اور آتی بھی ہے کہ جب انہوں نے بچوں کو وہ الفاظ استعمال کر کے معنی بتاتے ہیں تو معنی سمجھنے کے باوجود انہیں وہ الفاظ نہیں سوجھ رہے ہوتے جن کو استعمال کرتے ہوئے وہ ان الفاظ کے بالکل درست معنی، بلکہ بعض اوقات سیاق و سباق کے لحاظ سے جو معنی ہیں ان الفاظ کے وہ بچوں کو بتا سکتے۔ تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان الفاظ کے معنی بالکل درست لغت میں سے لے کر آپ کے سامنے میں پیش کر دوں لکھی ہوئی صورت میں، تاکہ آپ کو بچوں کو بتانے میں آسانی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ مستند معنی بتا سکیں۔ اب گھنے لفظ ہے، کس کو نہیں پتہ، بچوں کو بھی پتہ ہے، سمجھتے تو وہ ہیں، لیکن جب آپ نے اس کے معنی بتانے ہیں بچوں کو تو پھر اس طرح کے الفاظ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ گھنے کا مطلب ہے چیزوں کا اس طرح آس پاس ہونا
کہ بیچ میں کسی دوسری چیز کی گنجائش نہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب۔ آتش فشاں، آتش کے معنی آگ کے، اور فشاں جو نکالے۔ اب آتش فشاں وہ پہاڑ ہے جس کے دہانے سے، یعنی جس کے منہ سے، ٹاپ سے آگ یا لاوا نکلتا ہے۔ انگریزی میں اس کو والکینو کہتے ہیں۔ اگلی بات ہے جنگلات زمینی کٹاؤ کو روکتے ہیں۔ اب پہلے تو آپ کو زمینی کٹاؤ میں بتا دوں کہ یہ اس قسم کا کٹاؤ نہیں ہے جو ہم جنگلات کا کٹاؤ کہتے ہیں، کہ جنگلات کے کاٹنے کا عمل۔ زمینی کٹاؤ کا مطلب ہے کہ بارشوں کی وجہ سے، تیز ہواؤں کی وجہ سے کسی علاقے کی زمین سرکنا شروع ہو جاتی ہے، کھسکنا شروع ہو جاتی ہے، ادھر ادھر گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں زمینی کٹاؤ۔ اب جنگلات جو ہیں وہ زمینی کٹاؤ کو روکتے ہیں۔ کیسے روکتے ہیں؟ کیوں روکتے ہیں؟ زمین کے پانی کو جذب کرتے ہیں، اس لیے کہ زمین میں جو پانی آ رہا ہے بارش کا یا بعض اوقات سیلاب کا، تو اگر زمین کے پانی جذب کرنے کے لیے درخت نہ ہو تو وہ پھر نقصان پہنچا سکتے ہیں مٹی کو۔ دوسرا، درختوں کی جڑیں مٹی کو سرکنے نہیں دیتی، اس کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، اور مٹی جڑوں کے ساتھ جڑی رہتی۔ پھر درخت ہوا کو روکتے ہیں جس سے گرتی ہوئی مٹی دور نہیں جاتی۔ یہ ہے فائدہ جنگلات کا۔ اگلا موضوع ہے کہ دریائی میدانوں میں جنگلات اور درخت سیلابی پانی کی رفتار کم کرتے ہیں، اس وجہ سے سیلاب کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ اب اس سے پہلے جو ہم نے بات کی کہ درخت جو ہیں یا جنگلات جو ہیں یہ زمینی کٹاؤ کو روکتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ جنگلات اور درخت انہی وجوہات کی بنا پر سیلابی پانی کو بھی روکتے ہیں، اس کی رفتار کم کرتے ہیں، اور جب رفتار کم ہوتی ہے سیلابی پانی کی تو اس سے پھر نقصان بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہے کہ جنگلات موسم کو خوشگوار رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا میں نمی اور درجہ حرارت کو کم رکھتے ہیں اور بارشیں لاتے ہیں۔ آپ بچوں کو بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں بارشوں کے موسموں میں کہ ایک ہی شہر میں، بڑے شہر میں ایک علاقہ ہے، چھوٹا سا فرض کریں، وہاں درخت بہت زیادہ ہے، تو حالانکہ شہر ایک ہی ہے مگر دوسرے علاقے کی نسبت جہاں درخت نہیں ہے، درختوں والے علاقے میں بارش زیادہ ہوتی۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی جانب۔ یہ صفحہ نمبر 81 پر ہے، محترم ٹیچر، اور اس کا حاصل تعلم ہے نمبر 3۔ اور یہ جو سرگرمی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کن طریقوں پر عمل کر کے پانی کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ کوئی سے 5 طریقے لکھیں۔ اب اس میں تجویز میں یہ کر رہا ہوں کہ پہلے آپ بچوں سے اس موضوع پر بات کریں، اور یہ میں اس کی وضاحت کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ آپ کا اس طرح کے کسی موضوع پر بات کرنا کیوں ضروری ہے، تاکہ بچوں کو خیالات بھی مل سکیں اور الفاظ بھی مل سکیں، اور بعد میں ان کے لیے لکھنا آسان ہو جائے، اور پھر لکھائی کے بعد انہیں تلقین کریں کہ وہ ان طریقوں پر عمل بھی کریں۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔